مغلوبوں کے جائیں وہاں بھی تو ہے، مسجد میں جائیں وہاں بھی تو ہے، شرابیوں کے پاس جائیں وہاں بھی تو، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابن عربی کی دوسری کتاب فصوص الحکم یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا معنی ہے دانائی کے نگینے۔ اس کتاب کے بارے میں ابن عربی کہتا ہے کہ اس کا علم مجھے مشاہدے سے ہوا اور میں نے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوح محفوظ سے نقل کیا۔ اس کتاب کو ابن عربی کہتا ہے میں نے لوح محفوظ سے نقل کیا۔ اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر محمد کریم پر آتے رہے کہ مینوں لوڑ نہیں پئی کہ کوئی میرے کو آوے، میں ڈائریکٹ چاتی مار رہی سی، میں نے خود ہی دیکھ لیا تھا وہاں کیا لکھا ہے، میں نے اس کو نقل کیا۔ اور بعد میں 627 ہجری کے محرم میں میں نے خواب دیکھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے ایک شہر میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی، آپ نے مجھ سے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اس کو لو، اس کو محفوظ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کتاب مجھے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے لی، پھر کہتا نہیں اللہ کے نبی نے بھی دی تھی، دو نسخے ہیں میرے پاس، ایک لوح محفوظ والا ایک نبی والا۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے لینے کے بعد پختہ عہد کیا کہ اس کتاب کو پھیلاؤں گا، اب اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں، قرآن حکیم میں کمی بیشی کرنا رسول کے اختیار میں ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ نے نازل کیا، کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ بھی لوح محفوظ سے میں نے نقل کیا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آئیے ابن عربی کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس میں تعلیم کیا دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی کہتا ہے، غور سے سنیے، جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ، خلق کون ہے؟ اس کی مخلوق۔ کہتا ہے جو حق اور خلق اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے، کیوں جی اللہ اور اس کی مخلوق دو ہیں یا ایک؟ دو ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ ابن عربی کہتا ہے جو حق اور خلق اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے۔ موحد وہ ہے جو کہے وہی اللہ ہے، وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مستوا ہو کر چڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ۔ جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے، جو دونوں کو دو کہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے، وہ مشرک ہے۔ صفحہ 54 پر کہتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو، اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اور اس کے ظہور کو جانتا ہے، کسی چیز کو وہ حق تعالیٰ کا غیر نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کائنات میں جتنے کفر گزرے، یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو، اہل حدیث کا ادنیٰ سا خادم، اہل حدیث کا ادنیٰ سا طالب علم ہوں، جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے، یہ کفر سب سے بڑا ہے۔